آگے وہ کہتا ہے کہ اگر کبھی پہنچا دیا گیا میں اپنے رب کے پاس، یعنی اگر کبھی ایسا ہوا کہ میں مر گیا اور اپنے رب کے پاس پہنچ گیا تو پاؤں گا بہتر اس سے وہاں پہنچ کر، اس سے بہتر مجھے وہاں پہنچ کر مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو انسان کیا سمجھتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام دیا ہے نا، عیش دیا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو آخرت میں بھی مجھے آرام اور عیش ہی ملے گا. اعمال کو نہیں دیکھتا. یاد رکھیے، جس کی زندگی کلمے والی ہوگی، جس کی زندگی کلمے والی ہوگی، نماز کی کیفیت والی ہوگی، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کے قبولیت کی دلیل ہے کہ مجھے دنیا میں بھی مال ملا ہے تو مجھے آخرت میں بھی مل جائے گا، اس لیے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں نا، دنیا میں مجھے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا. تو پہلا تو اس کا گمان یہ تھا کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے اسی طرح بڑا باغ ملے گا، میں وہاں پہ بھی بڑا آدمی بن کر زندگی گزاروں گا. اب دنیا والوں کا کیا طریقہ ہے؟ ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہم سب کو بچائے. تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ کافر و فاجر ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں. کافروں کو اللہ نے کتنی دولت دی، خوب دولت دی ہے. یہود و نصارہ کو اتنی دولت دی اللہ نے، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ نے دولت دی، آخرت میں بھی اللہ دیں گے، جنت میں بھی ہمیں، جنت کے بھی حقدار ہمیں. تو ہم اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں کیونکہ اللہ نے تو ہمیں یہ مال دولت دیا ہے، وہاں بھی ہمیں خوب مال دولت سے نوازیں گے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انکار تو نہیں کر رہے قیامت کا. یہودی بھی انکار نہیں کرتے قیامت کا، وہ انہیں پتہ ہے، وہ روتے تک کہ نہیں. ہم مسلمان تو پھر بھی کوئی مر جاتا ہے تو ہم روتے ہیں، یہود تو روتے ہی نہیں ہیں. یہودی کے تو آنکھ سے آنسو ہی نہیں نکلتا جب ان کا کوئی یہود مر جاتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اصل گھر جنت ہے، ہم جنت میں جا رہے ہیں. وہ اپنے اصل گھر کو بھی جانتے ہیں کہ جنت ہمارا اصل گھر ہے، جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، تو ہمیں تو خوب وہاں دولت ملے گی، خوب وہاں نعمتیں ملیں گی. وہ قیامت کو بھی مان رہے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ کافر، وہ تو کافر ہے، نہیں مان رہے اس بات کو. کافر نہیں مانتے اللہ کی بات کو، اللہ کے طریقے کو نہیں مانتے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم تو اللہ کے قبول ہیں، ہم تو یہاں دولت مند ہیں، اللہ ہمیں وہاں پہ دولت سے نوازے گا. ٹھیک ہے، لیکن اہل ایمان جو ہیں قیامت کی بات سن کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ بالفرض قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی ہماری نوازش میں کوئی کمی تھوڑی ہوگی. بے وقوفی ہے نا یہ تو. دیکھیے اللہ کے نبی جو ہیں، نگاہ نبوت میں عقل مند اور بے وقوف کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو گھٹیا جانا اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کیا، اور کمزور وہ ہے جس نے اپنے نفس کو ان کے خواہشات کے پیچھے دوڑایا اور اللہ سے تمنا کرنے لگا. یعنی بے وقوف کون ہے؟ کہ نفس کے خواہشات کے پیچھے خوب دوڑ رہا ہے اور اللہ سے تمنا کر رہا ہے. تو عقل مند کون ہے؟ جو اپنی زندگی رب چاہے گزارتا ہے، وہ عقل مند ہے. تو یہ جو باغ والا تھا، اس کے اندر جو 5واں مرض تھا نا، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا تھا کہ میں جو ہے دنیا میں بھی میں بڑا رئیس ہوں، صاحب مال ہوں، تو میرے جو ہے وہ آخرت میں بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، آخرت میں بھی مجھے سب کچھ مل جائے گا. تو یہ اگر ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، اگر ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مال دولت اللہ نے ہمیں دیا ہے، دیکھیں کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو دیا ہی نہیں ہے. جتنے جیسے ہمارے اعمال ہیں نا، اللہ رب العزت نے اس سے کہیں زیادہ ہمیں عطا فرمائے. نافرمانی جتنی زیادہ ہم کرتے ہیں نا اللہ کی، اللہ نے ہمیں بہت عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ کتنا عطا فرما رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز آ رہی ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی بہت کچھ عطا فرمائیں گے، تو پہلے ہمیں اپنے اعمال بنانے ہیں، اللہ والی زندگی گزارنی ہے، کلمے والی زندگی گزارنی ہے. رب چاہی زندگی گزاریں گے تو وہاں من چاہی جنت ملے گی. اگر یہاں من چاہی زندگی گزاری تو پھر جنت نہیں ملے گی. ہاں نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی چند علامات ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی چند علامات ہوتی ہیں. وہ اپنے اندر مجھے بھی لے کر آنی ہے، آپ کو بھی لے کر آنی ہے. جب نیک لوگ بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے چاہنے والوں میں سے شمار ہو جائیں گے، اللہ کی رضا پر چلنے والوں میں شمار ہو جائیں گے، اللہ کی مان کر چلنے والے ہوں گے، صالحین بن جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی مان کر چلنے والے ہو جائیں گے. تو سچ بولتے ہیں نیک لوگ، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. کیسی ہی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بھی مصیبت آ جائے، لیکن وہ سچ کا دامن نہیں چھوڑتے، امانت کو اس کے مالک تک پہنچاتے ہیں، امین ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے تو باتیں ہوتی ہیں نا، مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو بھی امانت فرمایا ہے.
اب ہم اپنی زندگی دیکھ لیں کہ ہم جو باتیں ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، تو ہم امانت دار ہیں پکے؟ تو نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کی جو علامت ہے اس میں کہ سچ بولتے ہیں، امانت کو اس کے مالک تک پہنچاتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر، صلہ رحمی ہوتی ہے ان کے اندر، کمزور لوگوں پر وہ ترس کھاتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں. اور کیسی سخاوت کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا. حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں. حسن اخلاق کیا ہے؟ دیکھیں اخلاق یہ کہ اچھائی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنا. اخلاق یہ ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنا. حسن اخلاق یہ کہ جو تم سے برائی کرے، جو تمہارے ساتھ برائی کرے، اس کے ساتھ اچھائی کرنا. اخلاق کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنا. حسن اخلاق کیا ہے؟ جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا. تو اللہ والے ان کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ برا کرتے ہیں. بردباری ہوتی ہے، مستقل مزاجی ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے ان کے اندر، اور وہ علم کو پھیلاتے ہیں. یہ 10 باتیں ہوتی ہیں اللہ والوں میں، نیک لوگوں میں. یہ 10 علامات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بنا دے. اہل خیر کی جو 10 علامات ہیں نا وہ یہ ہیں. تو اللہ ان 5 امراض سے ہمیں بچا لے: تکبر، شرک اور انکار قیامت، خوش فہمی اور جھوٹے دعووں سے اللہ رب العزت ہمیں بچا لے. اور اللہ رب العزت ہمیں عقل مند بنا دے، جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہیں جس نے اپنے نفس کو گھٹیا جانا. اور نفس کو گھٹیا جانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہ 10 علامات کہیں نہ کہیں ضرور پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اہل خیر میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین.